بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الرِّوَایَاتُ الَّتِي رَوَتْهَا الْخَاصَّةُ فَهِيَ أَكْثَرُ وَلَكِنْ اكْتَفَى مِنْهَا بِذِكْرِ رِوَایَةٍ عَنْ ابن بابوہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا آیت تطہیر کہ اس میں اہل البیت سے مراد آیا فقط 5 ہستیاں ہیں یا سارے گھر والے ازواج کو بھی شامل ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے علماء اہل سنت جو بزرگان ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے روایات نقل کی کہ انہوں نے روایات بیان کی ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوا، جس میں کلیئر ہے کہ اس آیت مجیدہ میں اہل البیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں، سارے گھر والے مراد نہیں ہیں، ازواج شامل نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جناب ام سلمہ نے کہا بھی صحیح، سوال بھی کیا کہ آیا میں بھی ان میں ہوں؟ تو پیغمبر نے تعریف کی کہ آپ خیر پر ہیں، آپ نیک ہیں، آپ زوجات النبی میں ہیں، لیکن بہرحال ان اہل البیت جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کا آپ حصہ نہیں۔ توجہ فرمانی ہے، علماء شیعہ بہت ساری روایات ہیں، اور آیت اللہ خرازی فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں کہ ہم سب کو نقل کریں، ہم بس ایک روایت ان میں سے بیان کرتے ہیں اور پھر ہم اصل بحث کرتے ہیں کہ یہاں تطہیر اور یرید کہ انما یرید اللہ، اس ارادہ الہی سے مراد ارادہ تشریعی ہے یا ارادہ تکوینی ہے۔ یطہرکم تطہیرا میں اس تطہیر کا معنی کیا ہے، طہارت سے کیا مراد ہے، پھر اصل بحث میں ہم واپس آیت مجیدہ کے معنی میں آئیں گے کہ یہاں سے معنی اس کا کیا ہے اور پھر نتیجہ نکالیں گے۔ اما الروایات التی روتها الخاصہ، یعنی وہ روایات جن کو علماء امامیہ نے نقل کیا کہ اس آیت مجیدہ میں اہل البیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں، فہی اکثر، یہ بہت ہیں، لیکن ہم ان میں سے فقط ایک پر اکتفا کرتے ہیں جس کو جناب ابن بابوہ نے نقل کیا عن علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ غایۃ المرام میں ہے۔ اچھا، روایت یہ ہے قال کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترتیب سے چلنا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بیت ام سلمہ، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ان کے پاس گیا جناب ام سلمہ کے گھر میں۔ وقد نازلت علیہ ہذہ الآیہ، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مجیدہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی۔ خوب، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی هذه الآیت فیک وفی سبطی والائمہ من ولدک، کہ یا علی یہ آیت، توجہ کے ساتھ، کہ یہ آیت آپ کے بارے میں ہے اور میرے 2 نواسوں کے بارے میں ہے اور تیری اولاد سے جو امام بنیں گے ان کے بارے میں ہے۔ فقلت، علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کمل ائمۃ بعدک، جناب کے بعد کتنے امام ہیں؟ قال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
انتا یا علی، ایک تو آپ ہیں، ثم الحسن، پھر حسن، پھر حسین، وبعد الحسین، حسین کے بعد علی ابنہ، ان کے بیٹے علی یعنی امام زین العابدین، وبعد علی، علی کے بعد محمد ابنہ، ان کے بیٹے محمد باقر، وبعد محمد، محمد باقر کے بعد جعفر ابنہ، ان کے بیٹے جعفر صادق، وبعد جعفر، جعفر صادق کے بعد موسیٰ ابنہ، ان کے فرزند جناب موسیٰ کاظم، وبعد موسیٰ، اور جناب موسیٰ کاظم کے بعد علی ابنہ، ان کے فرزند جناب علی الرضا، وبعد علی، اور علی الرضا کے بعد محمد ابنہ، ان کے بیٹے محمد یعنی محمد التقی، وبعد محمد، اور محمد التقی کے بعد علی ابنہ، ان کے بیٹے علی نقی، وبعد علی، اور علی کے بعد یعنی علی نقی کے بعد الحسن ابنہ، ان کے بیٹے حسن، جس کو ہم حسن عسکری، والحجۃ من ولد الحسن، اور پھر حسن کی اولاد یعنی حسن عسکری کی اولاد میں سے الحجہ۔ فرمایا علیہم السلام، خوب فرمایا ہاکذا اسماؤہم مکتوبۃ علی فوق العرش، یا علی، اسی ترتیب سے عرش الہی کے ساق، اب اس ساق سے جو بھی وہاں معنی مراد ہے کہ اس پر اسی ترتیب سے یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ فَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَنْ ذَلِكَ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں پھر میں نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا اس بارے میں، فقالا، تو جواب میں مجھے یہ کہا گیا، یا محمد هَٰذِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ، یہ تیرے بعد امام ہیں، مطہرون معصومون، جو صاحب طہارت ہیں، جو صاحب عصمت ہیں، اعداؤہم ملعونون، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ ملعون ہیں۔ بس یہ حدیث ہم اسی ایک پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ ایک آیت مجیدہ میں اہل البیت سے مراد سارے گھر والے نہیں ہیں۔ خوب، اب ہم شروع کرتے ہیں آیت مجیدہ کی معنی کو، اس کو کلیئر کرتے ہیں، پوری توجہ فرمانا۔ ہم نے گزارش کی کہ اگر ہم صاحب دلائل الصدق کی بات کو مانیں کہ اس آیت کہ اس حصے کو، انما یرید اللہ کے اس حصے کو ان آیات کے ضمن میں کیوں رکھا گیا، تو انہوں نے کہا یہ فی حکم تعلیل، کہ جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ازواج نبی کو نہیں فرمائی تو اس کی گویا کہ یہ علت ہے اور یہ آیت کا جز ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ یہ جملہ معترضہ ہے جو شہید مطہر نے کہا۔ اب اس کو ذرا غور سے میں ترجمہ ساتھ کرتا ہوں، پھر ساتھ ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہوتی جائے، ذرا غور فرمانا۔ ثم ان معنی الآیہ بناء علی کونہ علتا للنواہی المذکورہ واضح، اگر ہم اس آیت مجیدہ کو زوجات پیغمبر کو جن جن چیزوں سے روکا گیا تھا ان نواہی کی اگر یہ آیت علت بیان کر رہی ہے، پھر تو یہ آیت ہوگی، معنی ہو گیا واضح۔ واضح سے مراد کیا ہے کہ اس حکم میں، اس جملے میں اللہ تبارک و تعالی اہل البیت کی طہارت کے وجود کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ ان کی طہارت کو ثابت کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو پاک کرے، بلکہ کر دیا ہے۔ یہ اس کی علت تھی کہ یہ کام نہ کرو، کیوں؟
اس لیے نہ کرو چونکہ اہل البیت با طہارت ہیں، کہیں تمہارے ان کاموں سے ان کی طہارت پر کوئی داغ نہ لگ جائے، یہ علت۔ فَإِنَّهَا تَشْهَدُ، تو اس بنیاد پر یہ آیت گواہی دیتی ہے عَلَى مَفْرُوغِيَّةِ طَہَارَةِ اہل البیت، کہ اہل البیت کا با طہارت ہونا مفروغ ان ہے، یعنی یہ قابل بحث نہیں ہے، بلکہ وہ واضح ہے، وہ کلیئر ہے کہ اہل البیت با طہارت ہیں، ان میں ان کے وجود طہارت کی بات کی جا رہی ہے۔ وَبِنَاءً عَلَيْهِ، پس اگر ہم اس جملے کو ان نواہی کی علت بنائیں گے، فَالْإِرَادَةُ تَشْرِيعِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّوَاهِ، تو یہ گویا انما یریدو، یہاں یریدو میں ارادہ تکوینی نہیں، بلکہ یہاں ارادہ تشریعیہ ہوگا، جو متعلق ہوگا ان نواہی سے، جس کا تعلق ان نواہی سے ہے کہ جن سے اللہ نے زوجات نبی کو روکا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ خوب، کیوں؟ لداعی عدم تلوث طہارتہم المحرزہ المعلومہ، اس لیے تاکہ وہ طہارت جو اہل البیت کے لیے کنفرم ہے، یقینی ہے، کہیں وہ طہارت ان کی داغدار نہ ہو جائے، تمہارے ایسے کام کرنے سے ایسے کام نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پس گویا کہ یہ یرید ارادہ تشریعیہ ہے، یہ حکم ہے، یہ نہ کرو، چونکہ اللہ نے کہا نہ کرو، یعنی کرنا حرام ہو جائے گا، یہ نہ کرو کہ کہیں تمہارے ایسے کرنے سے جو اہل البیت کی طہارت محرز اور معلوم ہے، کنفرم ہے، کہیں وہ داغدار نہ ہو جائے۔ وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى كَوْنِ الْآيَةِ جُمْلَةً مُعْتَرِضَةً فِي ضِمْنِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ، لیکن اگر ہم اس احتمال کو لیں جو شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے دیا کہ یہاں یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ علت نواہی نہیں ہے، یہ علیحدہ سے مستقل جملہ معترضہ ہے۔ فَالْإِرَادَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِذْهَابِ الرِّجْسِ وَتَكُونُ تَكْوِينِيَّةٌ، تو پھر یہ ارادہ تکوینیہ ہوگا، یعنی اللہ اہل البیت سے ریجس کو، ابھی ریجس کا معنی بعد میں کرتے ہیں کہ اذہاب، دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اس کا دور کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ وَعَلَيْهِ، اگر ہم اس کو جملہ معترضہ بنائیں اور یریدو میں ارادہ الہی سے مراد ارادہ تشریعی نہ ہو، ارادہ تکوینیہ ہو، فَمَعْنَ الْآیَةِ، تو پس اس آیت مجیدہ کا، اس حصے کا معنی یوں کریں گے، کیا؟ انہو تعالی حاصر، او چونکہ انما آ گیا نا، تو انما حاصر کے ادوات حاصر میں سے ہے، انما حاصر ارادتہ لإذہاب الرجس والتطہیر فی اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادہ اذہاب رجس اور ارادہ تطہیر کو منحصر فرما دیا ہے اہل البیت میں، کہ فقط اہل البیت سے اذہاب رجس کرنے کا ارادہ ہے، فقط اہل البیت کی طہارت کا ارادہ ہے، فقط، چونکہ انما آ گیا نا، وہ حصر کے لیے آتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ الْإِرَادَةَ لیست الا ارادتاً تکوینیہ، اور یقیناً یہ پھر ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ کیوں؟
اگر یہ ارادہ تکوینیہ نہ ہوتا تو پھر انما او ادات حاصر کو لانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْحَاصِرِ، کیوں؟ اس لیے کہ جو ارادہ تشریعیہ ہوتے ہیں، جو احکام ہوتے ہیں حلال و حرام کے، وہ تو سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ عام ہوتے ہیں۔ یہ ارادہ تکوینیہ تھا جو کچھ مخصوص ہستیوں کے لیے تھا، اسی لیے انما کو لگایا۔ انما مفید حاصر ہے، تو انما بتاتا ہے کہ یہاں یریدو میں ارادہ تکوینیہ، اور وہ تکوینیہ خاص کے لیے ہے جن کو تطہیر کرنی ہے، جن سے اذہاب ریز کرنا ہے۔ اگر یہ ارادہ تشریعیہ ہوتا، تشریع یعنی احکام میں تشریع، حلال و حرام فلاں فلاں، وہ عام ہوتے ہیں۔ لا تختص بقوم دون قوم، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس کے حرام ہے اس کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ حکم تشریعی عام ہوتا ہے۔ یہ ارادہ تکوینیہ ہے کہ اللہ تطہیر چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ خاص ہستیوں کی اذہاب ریز کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے کچھ خاص ہستیوں کی، تو یہ ارادہ تکوینیہ ہے۔ خوب، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِرَادَةَ تَكْوِينِيَّةٌ، پس جب ثابت ہو گیا کہ یہاں یرید اللہ میں اللہ کا ارادہ تشریعیہ نہیں بلکہ تکوینیہ ہے، فَهِيَ لَن تَتَخَلَّفْ عَنِ الْمُرَاد، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ کبھی مراد سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے کہ اللہ کچھ کرنا چاہے اور وہ ہو نہیں۔ اللہ کا ارادہ تکوینی ہو کہ یہ ہو اور وہ نہ ہو، نہ نہ نہ، ایسا بس اس نے چاہا ہو گیا، ختم۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ارادے ہوتے ہیں، ارادے بنتے رہتے ہیں لیکن کام ہوتے نہیں ہیں، کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک کن فیکون، وہاں نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک ارادہ ہو کچھ کرنے کا لیکن ہو نہ، ایسا نہ نہ نہ، ایسا لن تتخلف، یہ مراد سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیچھے رہ جائے، بس جو ہی اس نے چاہا ہو گیا۔ پس فَإِرَادَةُ التَّطْہِیر مُسَاوِقَةٌ لِطَہَارَةِ اہل البیت۔ توجہ میری جان، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ ایسا کروں، ممکن ہے وہ انجام دے پاؤں، ممکن ہے انجام نہ دے پاؤں، لیکن جب اللہ کے بارے سے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کا مطلب ہے بس وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ آج اس کا پرام اور کل وہ نہ۔ ارادہ تطہیر انما یرید اللہ، کیا یرید اللہ؟ کہ یطہرکم، کہ وہ تمہیں طہارت عطا کرے، تطہیر کرے، بس اس کا مطلب ہے طہارت اہل بیت ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ ارادہ تو ہے، اب کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد غلط۔ اللہ کا ارادہ یعنی بس جو چاہا ہو گیا، چاہتے کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پرام ختم۔ وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ، اور پھر خود اس نے انما یرید اللہ، یرید فعل مضارع ہے، ارادہ یرید، ارادہ فعل ماضی ہے، یرید مضارع ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انما ارادہ، اس نے ارادہ کیا تھا ماضی کا، نہ نہ نہ، انما یرید فعل مضارع ہے۔ اور اگر فعل مضارع پر سین سوف وغیرہ داخل نہ ہو، کوئی ایسا حرف جو اس کو ماضی میں تبدیل کر دے، اگر وہ اس پہ نہ ہو، لعلہ لافادۃ استمرار هذه الارادۃ التکوینیہ، شاید اس لیے کہ یہاں یریدو ہے، فعل مضارع ہے، کوئی ایسا حرف بھی نہیں ہے جو اس کو ماضی میں تبدیل کرے، بس اس کا مطلب ہے یہ مفید استمرار ہے
کہ اللہ کا یہ ارادہ تکوینیہ استمراری ہے۔ استمرار کا مطلب ہے بس اس نے ان کو طہارت عطا فرمائی اور یہ طاہر رہیں گے، مطہر رہیں گے، ختم استمرار۔ اب یہاں ایک سوال مقدر ہے اور جواب۔ سوال مقدر یہ ہے کہ کوئی کہے اگر اللہ نے اہل البیت کو مطہر بنا دیا ہے تو پھر گناہوں سے محفوظ رہنا ان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مجبور ہو گئے کیونکہ اللہ نے ان کو مطہر بنا دیا، یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا کمال کیا ہوا، ان کی فضیلت کیا ہوئی؟ جواب بڑی دقت کرنا فرماتے ہیں ثم ان هذه الارادۃ التکوینیہ، یہ جو اللہ کا ارادہ تکوینیہ ہے اذہاب رجس اور تطہیر کا اہل بیت سے، لا تتنافی ما اختیار العصمت عن الذنوب لارادتہ تعالی، لا تتنافی ما اختیار العصمت عن الذنوب، یہ منافات نہیں رکھتا اس سے کہ جناب پھر اہل بیت جو گناہوں سے محفوظ ہیں وہ اپنے اختیار سے ہیں۔ بات کو ذرا سمجھنا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو اہل البیت گناہ نہیں کرتے وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتے، ادھر آپ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ارتکاب سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے، اختیار سے۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے تکویناً ان کو معصوم بنا دیا اور مطہر بنا دیا۔ فرماتے ہیں ان دو باتوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے لِإِرَادَتِهِ تَعَالَى، اللہ کا ان کی طہارت میں ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو تکویناً طہارت عطا فرمائی، بایمانہ کہ اللہ نے تکویناً ان کو طہارت عطا فرمائی مع وساطت اختیارہم، ان کے اپنے اختیار کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان کو معصوم بنایا اس انداز میں کہ یہ خود اپنے اختیار سے گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، میں ان کو مجبور نہیں کر رہا، تو لہٰذا اللہ نے عصمت و طہارت بھی عطا کی اور اختیار بھی ہے کہ اپنے اختیار سے یہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلی بات ہے کہ اس طہارت سے مراد کیا ہے، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین، اس طہارت سے مراد کیا ہے؟ بڑا آسان کر کے سمجھایا۔ فرماتے ہیں ان طہارتہم لیس بمعنی ازالۃ الامراض عنہم، طہارت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کو بیماریوں سے محفوظ کر لیا، بیماریوں ان کو زائل کر دیں، دور کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیماریاں نہ ہوں، نہ، لأنہ خارج عن منطق القرآن، اس لیے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، بیماریوں کا علاج۔ قرآن لیسا کتابا من الکتب الطبیہ، اس لیے کہ قرآن کوئی طب کی اور میڈیکل کی بک نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب سماوی ہے، نازلہ لہدایت الناس، اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ ان کو سعادت واقعیہ، جو حقیقی سعادت ہے، اس کی طرف ہدایت کرے۔ اس قرآن کا کام یہ ہے۔ تو پھر یہاں طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے یا اللہ نے کیا کر دیا کہ اہل بیت کو بیماریوں سے بچا لیا، زائل کر دیا، نہ، یہ مراد نہیں ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ فالمقصود ہوا طہارتہم، ان کی مقصود طہارت کیا ہے؟ کہ ائمہ مطہرون ہیں، ان کی طہارت سے مراد مما صرح القرآن بقونہ رجسا و رجزا، کہ جن چیزوں کو قرآن نے رجس اور رجز کہا، ان سے اللہ نے ان کو پاک کیا۔ اچھا جی، اللہ نے جن چیزوں سے کہا، خوب فرماتے ہیں کہ
فَهُمْ معصومون. ابھی بات کرتے ہیں کہ رجس کیا ہے. پس ائمہ معصوم ہیں من کل ذنب، ہر گناہ سے، سواء کان عملیًا، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایسا نہیں ہے. رجس اور روجس ان سے پاک ہیں. اللہ نے ان کو ہر رجس سے پاک کیا، یعنی ہر گناہ عملی سے، ہر گناہ اعتقادی سے، ہر گناہ اخلاقی سے ان کو پاک کیا. رجس کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں صاحب تفسیر المیزان کا. رجس کا معنی اور اذہاب رجس. قال فی المیزان، علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں الرجس بالکسر فالسکون، رجس صفت من الرجاسہ، رجاسہ مصدر ہے، یہ اس میں صفت ہے. کیا مطلب؟ ہی القذارہ، قذارہ کہتے ہیں پلیدگی کو، گندگی کو. یہ پلیدگی، یہ قذارہ کیا ہے؟ پوری توجہ. فرماتے ہیں والقذارۃ ہیئۃ فی الشیء یوجب التجنب والتنفر منہا. قذارت کسی شے کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو کیفیت لوگوں سے اس سے اجتناب کرنے اور نفرت کرنے کا سبب بنے. اس کو لکھ لیں میری جان. قذارت کیا ہے؟ یعنی رجاست. قذارہ یعنی پلیدگی. وہ پلیدگی کیا ہے؟ کسی بھی شے کی وہ حیت، وہ کیفیت جو اس شے سے اجتناب کرنے اور نفرت کرنے کا موجب بنے، سبب بنے. اس کیفیت کو، اس حیت کو قذارت کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم کہیں گے رجس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اب وہ حیت، وہ کیفیت کبھی ظاہری ہوتی ہے اور کبھی باطنی ہوتی ہے، اندرونی ہوتی ہے. تو وَتَكُونُ بِحَسْبِ ظَاهِرِ شَيْءٍ، بسا اوقات ظاہری طور پر ہوتی ہے. كَرَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ، جیسا کہ خنزیر کی رجاست ہے. چلیے، قرآن مجید کی انہوں نے ایک ٹکڑا لکھا، میں آپ کو پوری آیت سناتا ہوں. یہ سورہ انعام آیت نمبر 145، پوری آیت یہ ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِنَّهُ رِجْسٌ. اب ذرا غور کرو، خنزیر کے لحم کو ریج قرار دیا، یعنی یہ اس کی ظاہری کیفیت ہے کہ اس کا لحم، اس کا گوشت ظاہری طور پر ایسا ہے کہ جو موجب تنفر ہے، جو موجب اجتناب ہے. وَبِحَسْبِ بَاطِنِهِ، بسا اوقات یہ رجاست، یہ قذارت، یہ پلیدگی، یہ گندگی باطنی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی. ظاہراً بڑے صاف ستھرے جناب زبردست قسم کے خوشبوئیں اور بڑے پرفیوم والے ہوتے ہیں. هو الرجاست والقذارۃ المعنویہ، یعنی وہ پلیدگی اور گندگی ان کی ظاہری نہیں، معنوی ہوتی ہے، باطنی ہوتی ہے. کیسے؟ کالشرک والکفر، شرک کی گندگی مشرک کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا،
لیکن وہ اس کا باطن پلید ہوتا ہے، کفر کی پلیدگی۔ اثر العمل سیئ، برے اعمال کے آثار، یہ سارے باطنی طور پر اس کے اندر پلیدگیاں ہوتی ہیں، نجاست ہوتی ہیں۔ کیا کفر و شرک ان کو قرآن نے رجس کہا ہے؟ فرماتے ہیں کہا ہے۔ کہاں پر؟ سورہ توبہ آیت نمبر 125، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اب اس باطن میں بھی اس کا مطلب ہے، اب لحم خنزیر اس کو بھی رجس کہا، اور یہ کفر و شرک اس کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے، اس کو بھی قرآن نے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، اس کو بھی رجس قرار دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا آگے وقال، ایک اور آیت ہے، یہ سورہ انعام آیت نمبر 125، سورہ انعام کا آیت، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب دیکھو یہاں پر اس مانوی چیز کو بھی رجس قرار دیا گیا ہے، تو پس اس کا مطلب ہے یہ قذارت اور رجاست ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتی، مانوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَأَيَّمَّا كَانَ، بہرحال اب اس رجس کا معنی ہم جو بھی کریں، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے وہ عقیدتی ہو، چاہے وہ اعمال کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، ایک بات طے ہو گئی کہ رجس کیا ہے۔ غور فرمانا ذرا، رجس کیا ہے؟ ہوا ادراک نفسانی و اثر شعوری من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل او العمل السیء۔ جب دل کا اعتقاد باطل سے تعلق ہو جائے تو اس تعلق کا جو اثر شعوری ہے اسے رجس کہتے ہیں۔ جب انسان کا دل برے اعمال سے متعلق ہو جائے، یعنی اس کا دل اعمال سیئہ برے اعمال میں لگ جائے، اب اس کا جو دل باطل چیز سے مانوس ہو گیا، ہمیشہ وہ باطل کو قبول کرتا جاتا ہے یا اعمال سیئہ کو، اس کے دل کا اس سے متعلق ہونا، اس ادراک باطنی کو رجس کہتے ہیں۔ اور آسان کر دوں، رجس کیا ہے؟ یعنی انسان کا دل باطل اعتقاد سے مطمئن ہو جائے، انسان برے اعمال پر مطمئن ہو جائے، ان سے خوش ہو جائے، ان سے لو لگا لے، یہ رجس ہے۔ یہ اندرونی کیفیت ہے، یہ کوئی ظاہری کیفیت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس آیت میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس پر الف لام آ گیا جنس کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقویناً آپ اہل بیت سے رجس کو اذہاب دور کر دیا۔ اب وہ رجس چاہے اعمال باطلہ کے لحاظ سے ہو دور، چاہے وہ اعتقاد باطل کے لحاظ سے ہو دور، چاہے وہ اخلاق باطلہ کے لحاظ سے تو بھی دور، یہ سب اللہ نے دور کر دیا۔ وَإِذْهَابُ الرِّجْسِ، اب آیت میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اذھاب رجس
الرجس پر الف لام جنس کا ہے، مراد کہ رجس کی جتنی بھی اقسام آپ تصور کر سکتے ہیں سب اللہ نے دور کی ان سے۔ تو اس اذہاب رجس کا مطلب کیا ہے؟ ازالۃ کل ہیئۃ خبیثۃ فی النفس، کہ نفس انسانی میں جتنی بھی کیفیات خبیثہ ہوتی ہیں، کہ تخت و حق الاعتقاد، کہ جو انسان کو صحیح اعتقاد اور صحیح عمل سے غلطی اور خطا میں لے جاتی ہیں، اللہ نے اس کو آپ سے زائل کر دیا، ختم۔ پس فتنطبق علی العصمۃ الالہیہ، لہذا ہر حیات نفس انسانی سے ہر کیفیت خبیثہ کا زائل کرنا یہ عصمت الہی پر منطبق ہوتا ہے۔ پس عصمت الہی کیا ہے؟ یعنی صورت علمیت نفسانیہ تحفظ الانسان من باطل الاعتقاد و سیء الاعمال۔ عصمت الہیہ کیا ہے؟ وہ اندرونی علمیت نفسانیہ، یعنی وہ باطنی نفسانی قوت، طاقت، صورت، کیفیت کہ جو انسان کو باطل اعتقاد اور برے اعمال سے محفوظ رکھتی ہے، اسے عصمت الہیہ کہتے ہیں۔ اعلان خال، اور اس کے آگے علامہ طباطبائی نے پھر آگے یہ فرمایا، پس اب ہم آتے ہیں آیت میں، فَمِنَ الْمُتَعَيَّن، تو پس آیت مجیدہ میں اب کوئی دو رائے نہیں، متعین یعنی کنفرم ہو گیا، قطعی ہو گیا، کیا کہ حمل اصحاب الرجس فی الآیہ علی الاسم، کہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کہ یہاں اذہاب رجس سے مراد عصمت ہے، اصحاب رجس کو حمل کیا جائے عصمت پر، کہ اللہ نے تمہیں تقویناً تم سے رجس کو دور کیا، یعنی تمہیں معصوم بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جناب، یہ تو ایک ہو گیا۔ اس کے آگے بھی خدا نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، يُطَهِّرُ فعل ہے، پھر تطہیرا او مفعول مصدر مطلق مصدر کو ذکر کیا جو تاکید کے لیے آتا ہے، فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالتَّطْهِيرِ، اور جو اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے جس میں یہ کہا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَقَدْ أَكَّدَ مصدر تطہیراً مصدر کے ساتھ یطہر کی جو تاکید کی ہے، وَقَدْ أَكَّدَ بالمصدر مستاکید کی کس کی؟ اِزَالَةَ اثر الرجس، ایک تو لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، اذہاب رجس کیا کہ تمہارے اندر وہ کیفیت باطنی ہے ہی نہیں کہ جو باطل اعتقاد اور باطل عمل کی طرف لے جائے، وہ تو ہے نہیں، لیکن یطہرکم تطہیرا کیا ہے؟ بے ارادہ ما یقابلہ، نہ فقط رجس دور کیا بلکہ میں نے تمہیں اس کے مقابل کی طرف وارد کیا، جو اس کے مقابل میں ہے۔ اعتقاد باطل کا مقابل کیا ہے؟ اعتقاد حق۔ عمل صحیح کا مقابل کیا ہے؟ عمل صالح۔ نہ فقط میں نے تمہیں اعتقاد باطل سے بچنے والی قوت عطا کی بلکہ اعتقاد حق کو درک کرنے والی صلاحیت بھی عطا کی۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا يُقَابِلُ الْاعْتِقَادَ الْبَاطِلَ، جو اعتقاد باطل کے مقابل میں ہے وہ اعتقاد حق ہے۔ فَتَطْهِيرُهُمْ، لہذا وہ جو میں نے کہا پہلا حصہ جو تھا لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، میں نے تم سے اذہاب رجس کیا، یعنی کوئی نفسانی باطنی داخلی قوت ایسی ہے ہی نہیں جو تمہیں باطل اعتقاد اور برے عمل کی طرف لے جائے، سب کو دور کر دیا۔ اور جب کہا کہ یطہرکم تطہیرا، تطہیر کا مطلب ہے تجہیزہم بادراک الحق فی الاعتقاد والعمل، کہ میں نے تمہیں مجہز کر دیا، آمادہ کر دیا کہ اب حق کو، اعتقاد کا حق کو یا عمل حق، اس کے ادراک کے لیے آپ کو آمادہ کر دیا۔ ہر وقت آپ کا جو اعتقاد بھی حق، آپ کا عمل بھی حق۔ الی ان قال، اور پھر آخر میں فرمایا
علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے، والمعنی، تو پس ہم اس آیت کا معنی یوں کریں گے کہ ان اللہ سبحانہ تعالی تستمر ارادتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ارادہ، او استمرار کا معنی نا یریدو سے، ارادہ دائمی یہ ہے ان یخصکم، کہ وہ تمہیں خاص کرے، فقط مخصوص ہستیوں کو خاص کر کے سے بموہبۃ العصمت، عصمت کا ہبہ کر کے، یعنی عصمت عطا کرے، کیسے؟ اذہاب الاعتقاد الباطل، باطل اعتقاد کو ختم کر کے، اور عمل سیئے کے اثر کو کس سے خاص کرے؟ اہل البیت آپ کو۔ لہذا اعتقاد باطل اور عمل سیئے کو آپ اہل بیت سے دور کر کے عصمت کے ساتھ خاص کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ وَإِرَاد مَا يُضِيلُ أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں وارد کرے اس میں جو ایسے اثر کو زائل کرے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عصمت۔ خلاصہ اس بحث کا یہ نکلا کہ الائمہ ہم المعصومون المطہرون ہم عبادہ المکرمون الذی لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون کما جاء فی زیارۃ الجامعہ۔ ان ساری دلیلوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، کیونکہ قرآن ان کو معصوم کہتا ہے، قرآن ان کو مطہر کہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔